لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بلندتر صلوات بر محمد وآل محمد. گرامی قدر سامعین اور محبان اہل بیت، سن 2023 مطابق 1445 ہجری میں انجمن حسینیہ جعفر آباد جلال پور کی اس ابتدائی مجلس کی خطابت کا یہ ہمارا 39واں سال ہے، یعنی ایک کم 40 سال. عنوان مجلس ہے عظمت رسالت اور امامت. عنوان پر، موضوع پر کوئی لفظ گزارش کرنے سے پہلے دو حدیث معصوم تبرکن اور ثوابن آپ کی سماعتوں میں رس گھولنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی حدیث اور دوسری حدیث دونوں خطیب منبر صدونی کی ہے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ دعا کا قبول ہونا میری مرضی ہے. لیکن جب دعا نہیں قبول ہوتی تو اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ دعا کا قبول نہ ہونا میرے خدا کی مرضی ہے، میرے خدا کی مصلحت ہے اور پروردگار کی حکمت ہے. دوسرا قول مولا علی کا یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں اللہ سے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے، اور جو نعمت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے، مصیبت ہے. تو صلوات پڑھیں تو میں بیان کا آغاز کروں بر محمد و آل محمد. عظمت رسالت اور امامت عنوان بیان ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ امامت اور رسالت کا رشتہ کتنا گہرا اور کتنا مضبوط ہے. یوں سمجھیے کہ ہمارا رسول 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آیا اور 28 صفر کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر دونوں تاریخوں میں ایک امام کی شمولیت ہے. 17 ربیع الاول کو جب رسول کی ولادت ہے تو اسی تاریخ میں ایک امام، ہمارے امام صادق علیہ السلام کی ولادت ہے. اور 28 صفر کو جب رسول کی رحلت اور شہادت ہے تو اسی تاریخ میں امام حسن کی بھی شہادت ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت کا گہرا رشتہ ہے رسالت کے ساتھ. رسول نے ارشاد فرمایا عظمت رسالت کو پیش کرنے کے لیے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ حدیث جب نبی نے مسجد نبوی میں اصحاب کے سامنے پیش کیا تو اس کی مزید تشریح کی. نبی نے فرمایا کہ جنت میں نہ کوئی بوڑھی عورت جائے گی اور نہ جنت میں کوئی بوڑھا مرد جائے گا. تو یہ حدیث کہ حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار تھے، اس پہ تو تعجب نہیں ہوا. لیکن جب رسول نے یہ کہا کہ جنت میں کوئی نہ بوڑھی عورت جائے گی نہ بوڑھا مرد جائے گا، تو آن کر اپنے گھروں میں جب اصحاب نے
یہ حدیث پیش کی تو ایک 80 برس کی بڑھیا پریشان ہو گئی کہ میں تو بڑھیا ہوں، اب میں کیسے جنت میں جاؤں؟ نبی نے کہا ہے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ خود عصا کا سہارا لے کے نبی کی خدمت میں آئی، کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ کہا بے شک میں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں نہ کوئی بوڑھا مرد جائے گا نہ بوڑھی عورت جائے گی۔ یا اللہ تو میرا مسئلہ رسول اللہ کیسے حل ہو؟ تو رسول نے مسکراتے ہوئے کہا جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی وہ بوڑھا مرد ہو یا عورت، جوان بن کر کے خدا اسے جنت میں داخل کرے۔ اور اس کی مثال خود زلیخا کی ہے کہ 90 برس کی ضعیفہ تھی، جب حضرت یوسف نے یہ پوچھا کہ تو نے مجھے چاہا کیوں تھا؟ کہ آپ کے جمال کو دیکھ کے۔ تو حضرت یوسف نے یہ کہا کہ اگر تو آخر میں بھی محمد کو دیکھتی تب تیرا کیا حال ہوتا؟ بس جیسے ہی نام محمد سنا آخری رسول سے عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ خدا نیتوں کا عالم ہے، خدا ارادوں کا عالم ہے۔ وہ تو جان گیا نا کہ زلیخا کے دل میں میرے حبیب محمد کی محبت ہو گئی۔ حکم دیا میرے نبی یوسف چونکہ بغیر دیکھے اس نے میرے حبیب سے محبت کی ہے، اس لیے میں اس کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل کرتا ہوں اور تم اس سے شادی کرو۔ چنانچہ زلیخا سے حضرت یوسف نے شادی کی اور اس سے 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زلیخا نے محمد عربی سے عقیدت مندی فرمائی تو پھر اللہ نے اس کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل کر دیا، اور اسی لیے اب یہ تو محمد عربی کی بات تھی، نبی نے پورے سلسلے کو اسی لیے محمد بنا دیا۔ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ حسن سے بھی محبت کرو گے، بوڑھے ہوگے تو جنت میں جوان بن کے جاؤ گے۔ علی سے محبت کرو گے، لاکھ بڑھاپا رہے گا، جوان بنا کے خدا جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ان سے محبت کا انعام ہے۔ نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ابو ہریرہ میں تاب ضبط نہ تھی، اس نے حدیث گڑھی۔ اب یہ تو نہیں میں تحقیق کر سکا کہ اس نے روزے کے عالم میں یہ حدیث گڑھی، اگر ماہ رمضان میں یہ حدیث گڑھی ہوگی تو اس کا روزہ ہی باطل ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ جو حدیث رسول سے منسوب کی جائے جھوٹی تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے پہلے خلیفہ کی نسبت دے کے کہا کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں ابن فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہے۔ بھیا جب جنت میں بوڑھا جائے ہی گا نہیں تو یہ آپ کی کیا بدقسمتی ہے فکر کی کہ آپ بوڑھوں کا سردار بنا رہے ہیں؟ ارے اگر بنانا تھا تو جہنم کے بوڑھوں کا سردار بناتے۔ صلوات پڑھیں نا بر محمد وآل محمد۔ عظمت رسالت اور امامت یہ ہے کہ امامت کو اور رسالت کو لفظ حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اس کی آیت نمبر 119، قدرت کا ارشاد ہے اِنَّا رَسَلْنَاكَ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو حق ہے۔ کبھی کبھی لوگ بڑی لفظی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد عربی حق پتھ ہے، علی حق پتھ ہے، حسن حق پتھ ہے، حسین حق پتھ ہے۔ یہ ان معصومین کی توہین ہے۔ محمد عربی حق پر نہیں تھے، خود حق تھے۔ توجہ چاہیے، حضرت علی حق پر نہیں تھے، خود حق تھے۔ امام حسن حق پر نہیں تھے، خود حق تھے۔ امام حسین حق پر نہیں تھے، خود حق تھے۔ کہنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو محمد کو مانے وہ حق پر ہے، جو علی کو ولی مانے وہ حق پر ہے، جو حسن کو امام مانے وہ حق پر ہے، جو حسین کو امام مانے وہ حق پر ہے۔ اور بزرگان محترم یاد رکھیں
کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ ایک طرف قدرت نے رسالت کو حق کہا اور دوسری طرف رسالت نے امامت کو حق کہا. ارشاد فرمایا رسول نے مسجد نبوی میں علی مال حق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. فرمایا رسول نے علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور پھر ایک دعائیہ فقرہ کہا رسول نے، پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑتے رہنا جدھر جدھر علی مڑتا جائے. یعنی حق کو علی کا پابند بنایا، علی کو حق کا پابند نہیں بنایا. یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر ادھر موڑنا جدھر حق مڑے، نہیں، حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑتا جائے. تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے رسول کی کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. اتنی مشہور حدیث کہ ازواج النبی بھی اس حدیث سے واقف، اصحاب بھی اس حدیث سے واقف. مدینے اور مکے سے لے کے شام تک اس حدیث کا چرچا رہا کہ نبی نے علی کے لیے فرمایا علی مال حق والحق مع علی. چنانچہ جنگ جمل میں پڑھتا ہی جا رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ موڈ بنائے ہوئے ہیں اور موڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ افزائی بھی کریں گے. میں اپنی انتہائی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد مجھ سے ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. یہ میں شرف ہے میرے لیے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو ذرا مولائی سامعین ہیں، چہکتے بولتے ہوئے فضائل مولا کو سماعت فرمانے کے آپ سب عادی ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جنگ جمل میں جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت علی نے مالک اشتر کو حکم دیا مجبوراً کہ جس اونٹ پر ام المومنین بیٹھی ہیں مسلمانوں کی، اب اس اونٹ کے چاروں پیر کاٹ دو. مالک اشتر آگے بڑھے، چاروں پیر کاٹ دیے. ہودج زمین پر گرا. جب ہودج زمین پر گرا تو ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا محمد بن ابی بکر، ام المومنین کے سگے بھائی سے، محمد بن ابی بکر جاؤ اور بہن کو سنبھالو. تو محمد بن ابی بکر آئے ہودج کے پاس، ہودج میں ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا نا تو ایک مرتبہ مسلمانوں کی ام المومنین نے چیخ کے کہا کون ہے جو حرم رسول کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے؟ اگر آپ صرف سنیں نہیں تو سنبھالیں تو میں لفظ آگے بڑھاؤں. کون ہے جو حرم رسول کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے؟ تو محمد بن ابی بکر نے کہا بہن کوئی غیر تھوڑی ہے، میں تمہارا سگا بھائی ہوں. حیرت ہے کہ بغض علی میں اتنا اندھی ہو گئی ہو کہ سگے بھائی کو بھی نہیں پہچانتی. ہائے ہائے ہائے، توجہ دے خدا کی قسم. بغض علی میں اتنی اندھی ہو گئی ہو کہ تمہارا بھائی ہے اور اسے تم نہیں شناخت کر رہی ہو. اور اے بہن مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے یہ حدیث سنی تھی نا کہ نبی نے یہ فرمایا تھا علی مع الحق والحق مع علی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. معبود تو حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑتا جائے. ام المومنین نے کہا اپنے بھائی سے ہاں میں نے یہ حدیث سنی. تو محمد بن ابی بکر نے کہا کہ بہن میں تو علی کے ساتھ رہ کر حق پہ ہوں، تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کدھر ہو. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کی غلط روش پر اتنی اچھائی سے تنبیہ کر رہا ہے. تو حق، رسالت بھی حق اور امامت بھی حق. علی کا پورا وجود حق. علی کو کبھی نہیں کہا جائے گا علی حق پر ہے، علی خود حق ہے. غور فرمائے گا محترم. اور ایک بات، لفظ حق کی تعبیریں ہیں. اللہ پر آدم کا کوئی حق نہیں ہے، لفظ حق سے تھوڑا فائدہ اٹھا رہا ہوں. نوح کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے.
جناب داؤد اور سلیمان اور ذوالکفل اور یحییٰ اور ان تمام نبیوں کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے کسی مسلمان سے سنا کہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ پروردگار مجھے آدم کے حق کا واسطہ شفا دے دے؟ کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا ہو نوح کے حق کا واسطہ مجھے اولاد دے دے؟ کبھی آپ نے کسی مسلمان سے سنا کہ پروردگار تجھے ابراہیم کے حق کا واسطہ میرا یہ کام بنا دے؟ بھئی کسی کا حق ہی نہیں ہے اللہ پر سوائے اہل بیت کے، سوائے اہل بیت کے۔ حد یہ ہے کہ جناب آدم نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ انی جعلو کا فی الارض خلیفہ، میں نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ آدم تو جناب آدم خلیفہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ابو البشر بھی ہیں، پہلے ہادی بھی ہیں۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ جب ترک اولا ہوا اور اس کی پاداش میں زمین سے جنت پر اتار دیے گئے، جنت سے زمین پر اتار دیے گئے، تو 40 سال تک ہندوستان کی زمین پر رہے، توبہ کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، پروردگار میری غلطی کو معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، پروردگار میری دعا کو سن لے۔ اللہ نے آدم کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں لی، اس لیے کہ دعا مانگ رہے تھے ڈائریکٹ، بلا وسیلہ کے، ہے نا، بلا وسیلہ کے ڈائریکٹ دعا مانگ رہے تھے۔ 40 سال کے بعد سفر کرتے کرتے حضرت آدم پہنچے ہیں مکہ، اور مکہ سے آئے میدان عرفات۔ جب میدان عرفات میں آئے تو جہاں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے نا، وہاں ایک کھمبا، ایک ستون ہے جسے ستون توبہ کہتے ہیں۔ وہاں پر جب جناب آدم پہنچے تو اللہ نے وحی کی جبریل کے ذریعے کہ جبریل جا کے میرے نبی آدم سے کہو ڈائریکٹ مجھ سے جب تک مانگتے رہیں گے میں اللہ دعا کو قبول نہیں کروں گا، جب تک اپنی زبان پر یہ فقرہ میرا نبی آدم نہ جاری کرے کہ اللہم انی اسألوک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ چنانچہ جناب آدم نے جب اس طرح سے اپنی زبان پر اہل بیت کا واسطہ اور وسیلہ دیا تب آدم کی دعا قبول ہوئی، تب آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اے بنی آدم، جب تمہارے بابا آدم کی توبہ اور دعا بغیر اہل بیت کے وسیلے کے قبول نہیں تو تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم اگر دعا طلب کرتے ہو تو اہل بیت کو وسیلہ بنانا پڑے۔ اور یہ حق ہمارے مولا علی کے ساتھ لفظ حق جزو لا ینفک ہے، لازم و ملزوم ہے۔ بزرگان محترم اور قابل فخر سامعین، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ علی کا وجود حق ہے، علی کا سراپا حق ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو فتح یوں ہوا کہ 10,000 مسلمانوں کو لے کے نبی مدینے سے آئے تھے مکہ، اور اب مکے کے فتح ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو 360 بت خانہ کعبہ میں ہیں جب تک وہ نہ توڑے جائیں مکے کے فتح ہونے کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اب وہ 360 بت توڑے تو کون توڑے؟ نبی نے کسی صحابی سے کہا ہی نہیں کہ تم توڑ دو تم توڑ دو، ورنہ اگر کہتے تو بت پرست صحابہ کبھی اپنا ماضی یاد کر لیتے تو بتوں کے توڑنے میں بڑا تکلف ہو جاتا۔ تو یا رسول اللہ آپ ہی توڑ دیں، رسول نے بھی نہیں توڑے بت۔ علامہ شبلی نعمانی نے عجیب بات لکھ دی، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار ہیں لیکن کبھی کبھی ہر سمجھدار کبھی کبھی بہت بڑی ناسمجھی کرتا ہے۔ ہوا کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں لکھا کہ نبی بھی بت توڑ سکتے تھے مگر اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنایا تھا۔ نبی رحمت للعالمین اپنے ہاتھ سے جس بت کو چھو دیتے وہ بت جنتی ہو جاتا۔
اب ایک جملہ کہوں ہلکے میں، آپ ذرا تیز سنیے گا. شاید یہ بات اس لیے گڑھی ہو کہ کسی جہنمی کو جنتی بنانے کا ارادہ ہے. توجہ دے ادھر گانے بہت ہے نا، اس لیے حدیث گڑھی. بہرحال یہ بات بنائی کہ نبی ہمارا کیسے بت توڑتا، وہ رحمت للعالمین تھا. نبی بت کو چھوتے تو بت جنتی ہو جاتا، بت کیسے جنتی ہو؟ اس لیے رسول نے علی سے کہا، اے علی تم بتوں کو توڑو. شانے پر سوار ہوئے رسول کے. جب شانے پر سوار ہوئے حضرت علی رسول کے، کہا کتنا بلند پا رہے ہو علی اپنے کو؟ کہا یا رسول اللہ اتنی بلندی پا گیا ہوں کہ چاہوں تو آسمان کو چھو دوں. اب ایک جملہ، مجھے یقین ہے کہ آپ بڑے حوصلے سے تشریف لائے ہیں اس مجلس اعزا میں، کہ رسول نے یہ ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ خوشا نصیب اے علی تیرا کہ تو کار حق کر رہا ہے. لفظ پہنچ رہا ہے نا؟ اے علی خوشا نصیب تیرا کہ تو کار حق کر رہا ہے، اور خوشا نصیب میرا کہ میں بار حق اٹھائے ہوئے. توجہ فرمائے گانے محترم. تو اس جملے سے پتہ چلا نا کہ علی کا وجود حق ہے، علی کا سراپا حق ہے، علی کی آنکھ حق ہے، علی کی زبان حق ہے، علی کا چہرہ حق ہے، علی کا ہاتھ حق ہے، علی کا پورا وجود حق ہے. اور علی کو حق سے یوں بھی تعبیر کیا رسول اللہ نے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ ذرا میری طبیعت خراب ہے، دعا کر دیجئے. رسول نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم ارحم بحق علی علی فلان. پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ فلاں کو شفا دے دے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہاں ذرا صاحب توجہ دیں اور بیداری سے سنیں. ایک مرتبہ ایک صحابی پہنچا دوسرے دن، کہا یا رسول اللہ میری طبیعت ناساز ہے، دعا کر دیں. وہ پہلے دن تھا جب علی نے کہا تھا، تو دوسرے دن پہنچا، یا رسول اللہ میری طبیعت آج خراب ہے، دعا کر دیں. رسول نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم ارحم بحق علی علی فلان. علی کے لیے کہا اللہم ارحم بحق علی علی علی. اب یہ علی کے لیے دعا. علی کہہ رہے ہیں پروردگار میں رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کیجئے کہ مجھے شفا ملے. تو علی کے لیے علی ہی کے حق کا واسطہ دیا. اب وہ جو تھا بغض علی دل میں لیے، وہ تو بے چین ہو گیا. کہا یا رسول اللہ کل میں نے اپنے لیے کہا دعا کریں، تب بھی آپ نے علی ہی کے حق کا واسطہ دیا. آج علی نے اپنی شفا یابی کے لیے آپ سے کہا، تب بھی آپ نے علی ہی کے حق کا واسطہ دیا. رسول نے کہا میں کیا کروں، اللہ سے قریب علی کے سوا میں اور کسی کو نہیں پاتا. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. شکریہ آپ حضرات کی توجہات کا. تو بزرگان محترم، علی مال حق والحق ما علی اللہم ادر الحق ہے سو ما دار علی. اب میں ذرا یہیں پر چھوڑتا ہوں اس لیے کہ 3-4 ایسے پہلو جسے میں جلدی جلدی طے کر لینا چاہتا ہوں وقت کے اندر. ایک عظمت رسالت و امامت کا پہلو یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے نبیوں کو بڑی عزتیں دی ہیں، بڑا شرف دیا ہے، بڑا کمال دیا ہے، مگر بعض جہاز سے، بعض نسبتوں سے رسالت سے امامت کی فضیلت سوا ہے. اس لیے کہ خود رسول نے فرمایا
من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی تقوائہ و الى ایوب فی صبرہ و الى یوسف فی جمالہ و الى موسیٰ فی ہیبتہ و الى عیسیٰ فی زہدہ و الى یوسف فی جمالہ فلینظر علی ابن ابی طالب. اگر کوئی آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہے، نوح کو ان کے تقوی کے ساتھ، ایوب کو ان کے صبر کے ساتھ، یوسف کو ان کے جمال کے ساتھ، موسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھنا چاہے تو علی کے چہرے پر نظر ڈالے. شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت شعر کہا کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. یہ ہے ہمارا مولا، یہ ہے ہمارا آقا. بزرگان محترم، تو علی کے جو فضائل ہیں وہ نبیوں سے بڑھ کے، اس لیے کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، رسول نے کہا کہ وہ اوصاف جو نبیوں میں الگ الگ ہیں وہ سب جمع ہو گئے ذات علی ابن ابی طالب میں. یعنی اس جہت سے امامت کی عظمت رسالت سے ماں سوا ہے. اور اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 19 رمضان کو حضرت علی کے سر پہ ضربت لگی تھی. 20 رمضان کو 3 شخصیتیں آئی ہیں علی کی خدمت میں. اسبغ بن نباتہ، ساسا بن سوہان، حجر بن عدی، یہ 3 شخصیتیں آئیں. حجر بن عدی کا تو عالم یہ تھا کہ ایک طرف تو مولا کے غم سے متاثر تھے، مگر دوسری طرف مولا کے فضائل میں اتنا گم تھے کہ وہ منٹ منٹ پر اشاروں میں، کنائے میں مولا کے فضائل ہی پیش کر رہے تھے. یہاں تک کہ حضرت علی کو یہ کہنا پڑا کہ یہ کوفہ ہے، یہ تمہارا وطن ہے حجر بن عدی، اور تم بہت وجد میں میرے فضائل سنا رہے ہو. اگر شام میں تمہیں امیر شام طلب کرے تو اس کے سامنے بھی تم میرے فضائل پڑھو گے؟ کہ مولا لاکھ مرتبہ قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، تب بھی نہ آپ کی محبت میرے دل سے نکلے گی اور نہ آپ کے فضائل کے بیان کے لیے یہ زبان رکے گی. غور کر رہے؟ چنانچہ جب حاکم شام نے یہ کہا تھا کہ تم علی کی مذمت کرو، میرے فضائل بیان کرو، کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ تو علی کی محبت کی سزا قتل ہے. حجر بن عدی نے مسکرا کے کہا کہ علی کی محبت میں قتل ہو جانا یہ تو ہماری قسمت کی معراج ہوگی. اچھا جلاد اب رکنا، حجر بن عدی کے سر کو کاٹ دے. حجر بن عدی کے سامنے جلاد نے تلوار لہرائی. حجر بن عدی علی کا غلام عاشق، ذرا رک جا، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. ہاں پڑھ لو نماز، مگر حجر شہید، تمہیں قتل تو ہونا ہے. بڑی جلدی جلدی رکوع، بڑی جلدی جلدی سجدہ، بڑی جلدی جلدی قیام. جب نماز ختم کر چکے حجر بن عدی کا یہ زندگی کا پہلا موقع ہے کہ آج میں نے اتنی جلدی نماز پڑھی ہے، اور اس لیے اتنی جلدی نماز پڑھی تاکہ تو یہ نہ سوچ سکے کہ علی کا غلام موت کے ڈر سے نماز کو طول دے رہا ہے. بھیا بول دے، ذرا میرا ساتھ دے دے، ہے نا. اور اس کے بعد قتل ہو گئے، دفن کر دیے گئے. آج کے 10 سال پہلے داعش نے ان کی قبر کھودی، ان کا جسد خاکی نکالا حجر بن عدی کا. چہرے پر وہی شائننگ، سر کا بال اسی طرح سفید، جلد، اسکن، باڈی بالکل اسی طرح سلامت. حجر بن عدی کے جسم خاکی کو 12 سال تک محفوظ دیکھ کے یہ حدیث یاد آئی کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. توجہ ہے نا مزگان محترم.
اب میں 4 مصرے سناؤں گا مگر آپ کی مکمل بیداری کے ساتھ. آپ تو بیدار ہیں مگر احتیاط بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ایک ذرا غدیری اور مولائی صلوات سب مل کے بلند آواز سے پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کے. ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب. ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب. لحد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو. جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا. بڑے ذمہ دار سامعین ہیں جو اکیلے رہ کے ایک انجمن ہے, جو تنہا رہ کے ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں, جن سے میں یہ کہنا کہ توجہ چاہتا ہوں, ان کی توجہ پر گویا ضرب لگانے کی مترادف سمجھتا ہوں. یہ خود توجہ سے سن رہے ہیں. ابو تراب کے عاشق تھے اس لیے نایاب. لحد نے حجر کو رکھا سنبھال کر دیکھو. جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا ذرا انہیں بھی لحد سے نکال کر دیکھو. بزرگان محترم, اسبغ بن نباتہ, حجر بن ندی, ساسا بن سوہان, یہ مثلث بڑا گراں قدر ہے جو خدمت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں آیا ہے. اسبغ بن نباتہ نے کہا مولا آپ نے کل خود ہی اعلان کر دیا فزت ورب الکعبہ, علی کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے. مولا حق ہے کہ آپ یہ کہیں, مگر یہ بتائیے مولا کیا کامیاب زندگی گزار کے یہاں سے آخرت جاتے ہوئے اب بھی آپ کے دل میں کوئی تمنا رہ گئی, کوئی خواہش رہ گئی؟ آقا علی نے کہا اسبغ بن نباتہ ہاں خواہش رہ گئی. مولا جلدی بتائیے فزت برب الکعبہ کے بعد بھی خواہش رہ گئی؟ آپ بیدار ہیں, استقبال سنیں کریں اور اس حوصلے سے ان لفظوں کو سنبھالیں کہ معاملہ مولانا کا نہیں ہے, علی جیسے مولا کا ہے نا. تو اسی حوصلے سے سماعت فرمائے. اسبغ بن نباتہ 2 خواہش تمہارے مولا کے دل میں رہ گئی. ایک تو یہ کہ میں جتنا بڑا عالم تھا مجھ سے سوال نہ ہوا. دوسرے یہ کہ میں جتنا بڑا سخی تھا مجھ سے طلب نہیں کیا گیا. تو یہ کسک اور یہ خواہش رہ گئی کہ کاش مجھ جیسے عالم سے سوال ہوتا, کاش مجھ جیسے سخی سے طلب کیا گیا ہوتا. اب آخر میں ساسا بن سوہان, مولا آقا آج میری تڑپ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کے فضائل سنوں. بھیا جاگے رہیے گا تھوڑی دیر, ہے نا, ہاں جاگے رہیے گا, اس لیے کہ بزبان علی فضائل علی ہے نا, تو توجہ طلب ہے. اور یہ ساسا بن سوہان کہہ رہے ہیں مولا آپ کی زبان سے آپ کے فضائل سننا چاہتا ہوں. آقا علی نے کہا اے ساسا بن سوہان, کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تعریف خود کرے, لیکن سورہ زحا قرآن مجید کا سورہ نمبر 93 اس کی آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے تم پر جو نعمت دی ہے, تم کو جو نعمت دی ہے اسے بیان کرو. تو بیان نعمت فخر کے ساتھ نہ ہو بلکہ شکر رب کرتے ہوئے ہو تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. تو میں شکر رب کرتے ہوئے تمہاری خواہش پر اپنے فضائل اپنی زبان سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اے ساسا سنو, میں آدم سے افضل. اب تو میں خود ہی ذرا موڈ میں اچھی طرح اور آ گیا اور آپ کو اسی طرح میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ کی چہرے کی شگفتگی
تابندگی، درخشندگی، بالیدگی اس بات کی عکاس اور ترجمان ہو کہ ولایہ علی میں خصوصی طور پر اس وقت اتنا سرشار ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنی سماعت کی اسپیڈ اور پرواز کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے زیادہ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سدرۃ المنتہا سے عبور بھی نہ کر جائیے گا، اس لیے کہ جب رسول نے جبریل سے کہا کہ چلو سدرۃ المنتہا سے آگے، تو کہا یہی میری حد ہے، اس سے آگے بڑھوں تو بالوں پر جل جائے۔ تو جس کے آگے جبریل نہ جائیں، ہماری سماعت کی پرواز بھی اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن سدرۃ المنتہا تک پہنچ جانا بھی سمجھیے ایک طرح کی بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو پہنچا لیا نا آپ نے، تو عرض کر رہا ہوں ایسا سا میں آدم سے افضل، اور کیا دلیل دی ہے؟ اللہ نے آدم سے کہا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، تمہاری زوجہ۔ آج وقت کا ملا بحث کرتا ہے کہ جب آدم و حوا کی جنت میں شادی ہوئی تو انکاہ تو کس نے کہا، قبل تو کس نے کہا؟ یعنی قرآن کافی بھی ہے، قرآن کو غور سے پڑھتے بھی نہیں۔ جنت میں تو شادی ہوئی نا آدم و حوا کی، زوجہ بنی نا، کس نے نکاح پڑھا؟ نکاح تو کس نے کہا، قبل تو کس نے کہا؟ اما جب خدا جیسی سپر اتھارٹی نے حوا کو آدم کی زوجہ کہہ دیا تو انکاح تو قبل تو نہ دیکھو۔ بڑی توجہ لفظوں کو غور سے سمجھا کرو اور پڑھا کرو۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری زوجہ۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا کا کہنا مستند ہے۔ اللہ نے کہہ دیا حوا کو آدم کی زوجہ، تو اس سے بڑا نکاح تو قبل تو کیا ہوگا؟ البتہ اگر ڈھونڈنا ہے تو یہ ڈھونڈو کہ بغیر مہر کے عقد نہیں درست ہے۔ تو جب آدم و حوا کی شادی ہوئی تو مہر کیا تھا؟ وہاں نہ روپیہ تھا، نہ ٹکا تھا، نہ ڈالر تھا، نہ پاؤنڈ، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جواہرات۔ تو پروردگار سے کہا آدم نے کہ پروردگار مجھے تو حوا کو آدم کی زوجہ بنا رہا ہے، مہر یہاں تو میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ نے کہا 5 مرتبہ اہل بیت پر صلوات پڑھو، یہی تمہاری شادی کا مہر ہے۔ توجہ ہے نا محترم، صلوات تو پڑھے نا پر محمد وآلہ۔ اس درخت کا دانہ نہ کھانا منع کیا تھا اے ساسا بن سوہان، مگر سورہ طٰہٰ 20واں سورہ آیت نمبر 121، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی اور اس شجر کا دانہ کھا لیا جس سے ممانعت تھی۔ اے ساسا وہ شجر گیہوں کا تھا، گیہوں کا دانہ کھانے کے لیے اس شجر کا منع تھا آدم کے لیے، مگر کھا لیا۔ مولا خود کہہ رہے ہیں، آپ جانے مولا جانے، کیا قیامت کی بات مولا نے کہی، مگر ساسا میرے لیے اللہ نے کوئی ممانعت نہیں کی، مگر زندگی بھر میں نے گیہوں نہیں استعمال کیا، ہمیشہ میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ آدم نے گیہوں کھایا، جنت گنوا بیٹھے، علی نے جو کی روٹیوں سے جنت خرید لی۔ غور کر رہے ہیں گانے محترم؟ اور پھر مولا فرماتے ہیں ساسا بن سوہان 5 نبیوں سے موازنہ کیا ہے اپنا، حالانکہ علی چاہتے تو اور نبیوں سے موازنہ کرتے، لیکن کیا رکاوٹ بنی یہ کتاب میں نہیں ہے۔ میں نوح سے افضل، اور اے ساسا نوح سے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نوح کا بیٹا تھا کنعان، وہ کافر ہو گیا، گمراہ ہو گیا، جہنمی ہو گیا، تو یہ نوح کے بیٹے کا معاملہ
کہ وہ کافر ہو کے کشتی چھوڑ کے جہنمی ہو گیا، اور یہ میرے بیٹے حسن و حسین کہ جن کے لیے رسول نے سند دی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور اے ساسا بن سوہان، یہ تمہارا مولا ابراہیم سے افضل. اللہ نے ابراہیم سے کہا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، زندوں کو مردہ کرتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا کیفا تحیی الموتى، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا؟ قال، اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تم میری اس قدرت پر ایمان نہیں لائے؟ نہیں پروردگار، ایمان تو لایا، ولکن لیطمئن قلبی، اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اے ساسا بن سوہان، وہ ابراہیم تھے جو اپنے یقین کی خاطر آنکھوں کے دیکھنے کے پابند ہو رہے تھے. اور یہ تمہارے مولا کی شان کہ میں کوفے کے منبر پر اعلان کر چکا کہ اگر حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اے ساسا بن سوہان، میں موسیٰ سے افضل، اس لیے کہ موسیٰ نے ایک اپنے شہری کو مارا تھا، تو جب شہر کو چھوڑا ہے تو ڈر کے مارے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں انتقاماً کوئی مجھ پر حملہ نہ کر دے. اور یہ تمہارے مولا کی شان، ہزاروں مکے کے لوگوں کو میں نے قتل کیا تھا، لیکن جب رسول نے حکم دیا علی مکے جاؤ اور سورہ برات کی تبلیغ کرو، تو بے خوف میں نے آ کے اہل مکہ کے درمیان تبلیغ کی ہے، نہ مجھ پہ خوف ہوا نہ کوئی حزن ہوا. اور اب سنیے بڑی پیاری بات مولا نے کہی، اے ساسا بن سوہان، میں عیسیٰ سے افضل، اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں مریم بیت المقدس میں رہتی تھی. لیکن لفظ ہے بیت المقدس لیکن مشہور ہے اس لیے میں بیت المقدس کہہ رہا ہوں. اے ساسا، عیسیٰ کی ماں بیت المقدس میں رہتی تھی، لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، یہ عبادت خانہ ہے، زچا خانہ نہیں ہے. لیکن ساسا یہ میری شان کہ جب میری ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے خانہ کعبہ میں دیوار میں در بنا کے میری ماں کو اپنے گھر بلا لیا. صلوات پڑھ دینا اتنی بڑی بات پر محمد والے. قابل فخر سامعین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. رسالت کی نیابت کو امامت کہتے ہیں، اور امامت کی نیابت کو مرجعیت کہتے ہیں. ارے بھیا موڈ میں تو آنا چاہیے، اتنا اچھا میں نے گریز لیا ہے نا، بولیے چہکیے نا، میرا معاملہ تھوڑی ہے. رسالت کی نیابت کو امامت کہتے ہیں، امامت کی نیابت کو مرجعیت کہتے ہیں. مرجعیت سے تجھے عاجز و بیزاری ہے، یہ مراجع سے نہیں دین سے بیزاری ہے. مرجعیت کے مخالف کی جہالت دیکھو، ایک خبر پڑھ نہیں سکتا ہے اور اخباری ہے. توجہ توجہ، بول دے میرا ساتھ دے دے. کہتے ہیں صاحب ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں، اور یہ تو یہ کیا نائب امام، یہ تو معصوم نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارے جو مراجع گزرے ہیں یا ہیں، اگر ان کی خدمات دینیہ سے ہمارا غیب کا ساکن امام مطمئن نہ ہوتا تو غیب کا سلسلہ اتنا دراز نہ ہوتا. اگر امام ایک لمحے کے لیے بھی غیر مطمئن ہو جائیں ان مراجع کے خدمات سے تو ان پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ غیب کا پردہ الٹ کے آئیں اور دین کی خدمت براہ راست کریں. امام وقت کا غیب میں رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مراجع کی خدمات سے مطمئن ہے. ہمارے مراجع جو نائب امام ہیں وہ بڑے عالی قدر ہیں، پورا ایک سلسلہ ہے غیبت امام سے لے کے اب تک.
میں کس کس مرجع تخلیق کی بات کروں، وقت بہت مختصر ہوتا. مرجع علی قدر حضرت روح اللہ خمینی، تاباسرا، بڑا جیالہ مرجع، جس نے اس صدی میں شیعت کو پوری دنیا میں پہچانوا دیا. بھیا ذرا حوصلہ دینا پڑے گا، ورنہ شیعت تو جیسے کچھ کھوئی سی تھی، چھپی ہوئی تھی، پردہ خفا میں تھی، مگر شیعت کو انٹرنیشنل بنا دینا یہ خمینی کا کارنامہ ہے. ہائے ہائے حضرت بولتے رہیے بھائی، سست نہ رہیے. آپ دیکھیں کیا ٹیلنٹ ہے خمینی کا، کیا ذہانت ہے. ہم خمینی کی ذہانت کو تو سمجھ نہیں پاتے، امام کی ذہانت کو کیا سمجھیں گے. آپ کو معلوم ہے نا، اور اگر نہیں معلوم ہے تو ورق الٹھیے ہے نا انقلاب ایران کا. یہ غالباً سن 1977-78 کی بات ہے کہ لیبیا کا کرنل قذافی، فلسطین کا یاسر عرفات اور پاکستان کا داڑھی منڈا صدر مملکت ضیاء الحق، جس نے پاکستان میں طالبانیت کی اور وہابیت کی بنیاد ڈالی. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. تو یہ اپنے کو بہت جیالہ سمجھ رہا تھا اور خمینی صاحب کے بہت آگے ہو کے بات کر رہا تھا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی طرح خمینی کو پھنساؤں. یہ داڑھی منڈا یہی کوشش کر رہا تھا. معلوم ہے نا اس کی موت کیسے آئی تھی؟ ہاں، ہمارے ایک مشہور خطیب نے ہندی لفظ سے فائدہ اٹھایا تھا. بدن کو کیا کہتے ہیں؟ جسم کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ شریر. ہمارے خطیب نے کہا تھا اس کے واصلے جہنم ہونے کے بعد کہ شریر ہواؤں میں بکھر گیا. بول دیجئے، میں دھیمی آواز میں اتنی بڑی بات پڑھوں تو بات تو دھیمی نہیں رہے گی نا، بات تو طاقتور رہے گی. تو دیکھیں کیا پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا. خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. سرکار خمینی صاحب، کرنل قذافی تو چپ، فلسطین کا یاسر عرفات چپ. اس نے چھیڑا، کہا خمینی صاحب آپ کے ملک ایران میں کتنی مسجدیں شیعوں کی ہیں اور کتنی مسجدیں سنیوں کی ہیں. اس نے سوچا کہ پھنس جائیں گے کچھ نہ کچھ جواب دے کے، مگر لہر ذہانت. جب نائب امام کی ذہانت یہ ہے تو امام کی ذہانت کیا ہے؟ کا سوال پھر دوہرا تو ضیاء الحق کہ آپ کے ملک ایران میں کتنی مسجدیں شیعوں کی ہیں، کتنی مسجدیں سنیوں کی ہیں. خمینی صاحب کے جواب پر، جواب تو چپ رہنے والا نہیں ہے مگر کوئی چپ رہے تو یہ اس کی اپنی قسمت. کا ضیاء الحق اتفاق یہ کہ میرے ملک ایران میں کوئی بھی مسجد نہ شیعہ کی ہے نہ سنی کی ہے، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں. بلند آواز سے علی کہیے گا، بہت بڑی بات کہی ہے خمینی صاحب نے. اچھا، چونکہ یاسر عرفات تو داڑھی رکھے تھا نا، اور غالباً کرنل قذافی کے تھوڑا بہت، لیکن یہ بالکل داڑھی منڈا تھا، بالکل صفا چٹ. تو بار بار خمینی صاحب کی نظر اسی پر تھی. کہتا ہے کہ سرکار خمینی صاحب، میں اپنے ملک پاکستان میں سچا اسلام لانا چاہتا ہوں اور نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو خمینی صاحب نے کہا کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ کہا اتنے 1000 کلومیٹر ہے. کہا تو کتنا ہے؟ بول دیجئے بھائی، پورا مجمع کیوں نہیں متاثر؟ تو کتنا ہے؟ کہا
میں تو بس 5 فٹ 11 انچ کا ہوں۔ خمینی صاحب نے کہا کہ 5 فٹ 11 انچ پر نظام مصطفیٰ نافذ نہیں کر پا رہا ہے، اتنے بڑے ملک میں کیا کرے؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ دے محترم، صلوات بر محمد وآل محمد۔ حسن حسین زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اے اکبر قاسم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اے اولا محمد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اے نعرہ حیدری یا علی، یا علی، یا علی، اے نعرہ حیدری یا علی، یا علی، نعرہ تلوار۔ آپ دیکھیں کہ ایک نائب امام کی ذہانت اور ان کی شخصیت اور ان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ اب وقت نہیں کہ میں خامنئی صاحب کی بھی خصوصیات پیش کروں، البتہ چونکہ وقت کم لگے گا، اس میں 1-2 منٹ میں مرجع تقلید نائب امام آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی صاحب کے بارے میں۔ اس وقت جو ہمارے مرجع ہیں ان کا نام کیا ہے؟ علی، چونکہ سید ہیں اس لیے سید علی، چونکہ سیستان سے آبائی تعلق ہے اس لیے سیستانی۔ مگر آپ دیکھیں کہ خود سیستانی صاحب بھی جب دستخط کرتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ سید علی حسینی سیستانی لکھتے ہیں۔ حسینی ہونا اتنا باعث فخر سمجھتے ہیں کہ دستخط کے ساتھ بھی حسینی لکھتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یوں تو ہم بھی اپنے کو حسینی سمجھتے ہیں، آپ بھی حسینی سمجھتے ہیں، اور حسینی ہونا سمجھنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی چیک کریں کہ آیا حسینی ہونے کے جو صفات ہیں وہ پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ جیسے سیستانی صاحب، نجف میں ایک شخص نے توہین کی سیستانی صاحب کی، اور FIR درج کیا ایک محب مرجع نے، مگر یہ کیس پہنچ گیا عدالت میں۔ عدالت میں توہین مرجع ثابت ہو گئی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جج نے توہین کرنے والے کو سزا سنا دی، 10 سال جیل۔ سیستانی صاحب کو جب خبر ملی کہ میری توہین کرنے والے کو عدالت نے سزا سنا دی ہے، تو سیستانی صاحب نے عدالت کو یہ لیٹر لکھا دستخط مہر کے ساتھ کہ جس نے بھی میری توہین کی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، اس لیے سزا رد کر دی جائے۔ جب اتنا بڑا کردار ہو تب حق ہے کہ لکھیں کہ ہم حسینی ہیں۔ توجہ دیں بزرگان محترم، ہم بہرحال یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سبھی سمجھتے ہیں ہم حسینی ہیں، حسینی تو ہیں، سچے حسینی بنے۔ اگر ہم میں قوت برداشت نہیں ہے تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم میں اگر درگزر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم میں اگر ہر مصیبت کے موقع پر شکر رب کرنے کا حوصلہ نہیں ہے تو ہم کیسے حسینی ہیں؟ حسینی ہونا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ درگزر کی پالیسی اپناؤ، کچھ معاف کرنے کا حوصلہ۔ آج جس 2 معصوموں کی شب شہادت ہے، اخلاق کے عنوان سے دونوں مشہور تھے، اخلاق رسول، خلق حسن۔ تو اگر 1445 ہجری کا یہ اہم پیغام مہدی حسن بھائی جلال پوری کے ذریعے اس مرکزی مجلس انجمن حسینیہ کے حوالے سے ان تمام سننے والوں تک پہنچ جائے، میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، یہ مجلس بہت دور تک سنی جاتی ہے اور کثرت سے سنی جاتی ہے۔ تو 2 باتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تم یہ سوچو یا کہو یا لکھو کہ ہم حسینی ہیں تو پہلے یہ چیک کرو کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے۔ کہتے ہیں صاحب ہمیں غلط بات برداشت نہیں ہے، ہمیں
بے اصولی والی بات برداشت نہیں ہے، ہمیں غصہ آ جاتا۔ سوال اس بات کا ہے، اچھی اچھی اصولی باتوں کو سن کے آپ خوش ہوئے تو کون سا تیر مار لیا؟ بے اصول باتیں اور غلط باتیں سن کے اسی کے برداشت کرنے کا نام اخلاق ہے۔ آئے ہائے ہائے بھائی، شاید میں لفظیں نہیں دے پایا، تو میں پھر ایک مرتبہ موڑنا چاہتا ہوں اپنی بات کی طرف۔ وہ جو رسول اللہ پر بڑھیا کوڑا کر کر پھینکتی تھی، وہ صحیح تھا کہ غلط؟ غلط تھا نا، غلط تھا نا۔ اسے نبی کے جسم پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے تھا، مگر نبی نے اس کو برا کہا، ڈانٹا نہیں، اس کے اس غلط عمل پر صبر کیا۔ جب صبر کیا تب اللہ نے سند دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب تم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز۔ حسینی ہو تو کچھ قوت برداشت رکھو۔ آج جس امام کی شب شہادت ہے، ایک شخص آیا گالیاں دیتا رہا بڑی دیر تک، آپ ایسے، آپ کے بابا علی ایسے، اور آپ کے دادا ایسے، وہ تو کافر تھے۔ جب وہ برا بھلا کہتے کہتے تھک گیا تو امام نے کہا، تو بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں، بے لباس ہے تو لباس دوں، زیادہ راہ نہ ہو تو زیادہ راہ دوں، قیام کرنا ہے تو میرے گھر قیام کر۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ اتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہے تب خلق حسنی مشہور ہوتا ہے۔ ہم چیک کریں ہمارا اخلاق کیسا۔ ذرا ذرا سی بات پر غصہ، غصے کو پی جانا مومن کی بھی علامت ہے، حسینی ہونے کی بھی علامت ہے۔ کیسے آپ حسینی اور مومن ہیں؟ منٹ منٹ پہ غصہ، منٹ منٹ پہ تیش، منٹ منٹ پہ بے قابو۔ اپنے کو قابو میں رکھیے اگر آپ حسینی، اپنے کو قابو میں رکھیے اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ حسینی ہونا بڑے شرف کی بات ہے۔ اور ایک گزارش کہ ماتم کرو تو بس حسین کے لیے، واہ واہ کرو تو بس حسین کے لیے، ماتم کرو تو بس حسین کے لیے، مجلس کا قیام کرو تو بس حسین کے لیے، فرش عزا بچھاؤ تو بس حسین کے لیے، نوحے کی کتاب لکھو یا مصائب کی کتاب لکھو تو بس حسین کے لیے، انجمن کے سیکریٹری بنو تو بس حسین کے لیے، انجمن کے صدر بنو تو بس حسین کے لیے، انجمن کے خزانچی بنو تو بس حسین کے لیے۔ اور جب یہ سب بنو اور قوت ضبط نہ ہو تو پھر کچھ نہ بنو، ہر چیز سے استعفا دے دو، اس لیے کہ حسینیت قوت برداشت چاہتی ہے، درگزر کی پالیسی چاہتی ہے۔ اور کبھی بھی نہ کوئی سوچے کہ یہ عزاداری تمہاری محتاج ہے۔ تم سیکریٹری ہو تو عزاداری ہے، تم خزانچی ہو تو عزاداری ہے، تم صدر صاحب ہو تو عزاداری ہے، تم پیسے دے رہے ہو تو عزاداری ہے۔ عزاداری اگر اس طرح کی طاقت کی محتاج ہوتی نا تو سن 67 ہجری میں کربلا کے واقعے کے بعد جب مختار نے قیام کیا ہے اور لاکھوں دشمنان اہل بیت کو قتل کیا ہے اور فضا سازگار ہوئی ہے، تب فرش عزا بچھتا، تب مجلس ہوتی، تب عزاداری کی بنیاد پڑتی۔ مگر زینب نے عزاداری کی بنیاد بے کسی میں، پردیس میں ڈال کے یہ بتا دیا، عزاداری طاقت کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ عزاداری خود ایک طاقت کا نام ہے۔ عزاداری خود ایک طاقت ہے۔ کیا کہنا سبحان چونکہ یہ آن لائن مجلس ہے اور مجھے انٹرنیشنل پیمانے پر بھی اور کچھ قریب سے بھی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ لوگ ذرا اوور ہو رہے ہیں اور حسینیت کی ڈگر سے ہٹ رہے ہیں، ان میں قوت صبر نہیں، وہ انانیت کا شکار، وہ یہ سوچتے ہیں کہ عزاداری اور نظم و نقص مجلس عزا و جلوس عزا ہمارا محتاج ہے۔ تم عزاداری کے محتاج ہو، عزاداری تمہاری محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اگر حسینی بنو
کیا کہنا؟ تو اپنے کے لیے فخر سمجھو، مگر سچے حسینی بنو۔ بے شک بے شک سیستانی صاحب اپنے نام کے ساتھ جو حسینی لکھتے انہیں فخر ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں، شاعر حسینی فاضل لکھنوی، وہ اپنے نام کے ساتھ ہی شاعر حسینی لکھتے تھے۔ یہ 45 سال پہلے کی بات ہے، جوہری محلے میں وہ رہتے تھے، میں ان سے ملاقات کرتا تھا، اور ان میں بہت سے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے نا، اور ان کے نوحے اس زمانے میں بہت کثرت سے پڑھے جاتے تھے۔ تو ایک سال ایسا گزرا، ذرا توجہ سے سن لیں نا، کہ وہ پائی کو محتاج ہو گئے۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ سفر طے کر کے واپس آ رہا تھا لکھنؤ، تو چار باغ ریلوے اسٹیشن پر ایک خوبصورت انسان ملا، اور اس نے یہ کہا کہ شاعر حسینی فضل لکھنوی نے جو نوحہ لکھا ہے، اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، ان شاعر کو تم جانتے ہو نا؟ کہا وہ تو میرے پڑوسی ہیں۔ کہا اچھا تو پھر ایک لفافہ دوں، آپ انہیں دے سکتے ہیں؟ کہا وہ تو میرے پڑوسی ہیں، میں فوراً لفافہ دے دوں۔ لفافہ دیا، کہا آپ اپنا تعارف کرا دیں تاکہ اگر وہ پوچھیں کہ کس نے دیا تو میں بتا تو سکوں۔ کہا نہیں، جب وہ لفافہ کھولیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس نے یہ لفافہ دیا ہے۔ چنانچہ آئے وہ جوہری محلہ، اور اپنے گھر جانے سے پہلے، جبکہ وہ کئی دن سے غائب تھے، مگر انہیں تڑپ تھی کہ سب سے پہلے یہ خط میں فضل نقوی کو دے دوں۔ تو جب انہوں نے خط دیا اور پھر فوراً گھر آئے، تو فضل نقوی کے گھر سے رونے کی سطح بلند ہو رہی، کوہرام تھا۔ تو فوراً موڑے بغیر کچھ چائے پانی کی، کہا فضل صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی رو رہے ہیں اور پورا گھر رو رہا ہے، بات کیا ہے؟ کہا بات تمہارا یہ خط ہے لایا ہوا۔ کہا خط میں کیا؟ کہا لو پڑھو۔ اب جو خط پڑھا ہے اس پڑوسی نے، تو اس میں لکھا تھا فضل لکھنوی سلام علیکم، اور اٹھو حسین تم سے بہن ملنے آئی ہے، یہ نوحہ ہمیں بہت پسند آیا، یہ رقم کچھ میں دے رہا ہوں جو تمہارے استعمال کے لیے ہے، فقط والسلام غریب حسین۔ حسینی بنیے، حسین کے لیے کیجئے، عزاداری کا عمل حسین کبھی فراموش نہیں کرے۔ اور جو حسین کربلا میں اتنا غریب تھا، آج اسی کے 40 پر صرف عراقی ایمبیسی نے جو ویزا دیا وہ 2 کروڑ 20 لاکھ۔ روضہ حضرت عباس علیہ السلام سے جو زائرین کی تعداد شائع ہوتی ہے نا، تو وہ ہوتی ہے کہ جو عراقی گورنمنٹ ویزا دیتی ہے، اس میں وہ تعداد نہیں شامل ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ انسان آئے پاکستان سے، ایران سے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بائی روڈ آئے جو بغیر ویزے کے آئے، ایران کے لوگ بغیر ویزے کے آئے۔ روضہ عباس کی انتظامیہ اس کی انٹری نہیں کرتی۔ سب سے بڑا واقع بصرہ سے تھا، 700 کلومیٹر سے لاکھوں زائرین بصرے سے چل کے کربلا آئے، اور سعودیہ، کویت، دبئی، مسقط۔ اچھا آپ کو یہ رپورٹ ملی ہوگی نا، امسال ایام عزا میں جنت البقیع اور روضہ رسول کے احاطے میں زبردست ماتم ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں انقلاب کتنا آ رہا ہے۔ تو سب سے بڑا جو واقع تھا 700 کلومیٹر کا پیدل، وہ بصرے سے تھا۔ پھر حلہ، کاظمین، سامرہ، نجف، بلد، ان تمام عراق کے شہروں اور دیہاتوں سے امسال تو اتنا مجمع آ گیا کربلا، جیسے سب نے عراق کو چھوڑ دیا ہے کربلا آنے کے لیے۔ نہ جانے کتنی کثرت سے لوگ کینیڈا سے آئے، یورپ سے آئے، افریقہ سے آئے۔ امسال
زکزکی ابراہیم زکزکی بھی آئے تھے کربلا، اور ان سال بھی تشتار گاندھی، مہاتما گاندھی کا پرپوتا، اور نیلسن منڈیلا کا بیٹا بھی آیا تھا۔ بڑی کثرت سے ہندو پہنچے، سکھ پہنچے کربلائے معلیٰ میں ان سال بھی، اور بڑا عجیب حال تھا۔ ایک رپورٹ اور دے دوں کہ انشاءاللہ بہت جلد اب کربلائے معلیٰ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی شروع ہو جائے گا، مکمل تعمیر ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ اب تو اتنا زیادہ آمد ہو رہی ہے کربلا میں، آپ یقین مانیں میں ساری رپورٹ بہت سچائی سے تیار کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ایک پوز آپ نے شاید دیکھا ہو نیٹ پہ کہ 19 سفر سے لے کے 9 سفر سے لے کے 19 سفر تک 10 دن تک نجف میں آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس جہاز دکھائی دے رہے تھے۔ اور جو رپورٹ ہے جی ٹی وی کی، وہ رپورٹ اگر چاہیے، جتنی باتیں بھی پڑھ کر ہوں وہ ساری باتیں میں آپ کے موبائل پر یا جس سسٹم پر بھی آپ چاہیں میں منتقل کر سکتا ہوں کہ جی ٹی وی نے رپورٹ دی ہے 7 کروڑ کا مجمع انسال تھا، ہے نا۔ عراق کے ایمبیسی نے جس کو ویزا دیا وہ 2 کروڑ 20 لاکھ تھے، جس سے حضرت عباس کی کہ حرم کی انتظامیہ نے شائع کیا، اس لیے کہ وہ عراقی گورنمنٹ نے ویزا دیا تھا۔ لیکن اب جو خود ملک عراق سے آ رہے ہیں وہ تو اپنے ملک سے آ رہے ہیں نا، کروڑوں کی تعداد میں، اور پھر ایرانیوں کے لیے فری کر دیا، نہ کوئی ویزا نہ کوئی پاسپورٹ۔ پاکستانیوں کو بھی انسال فری کر دیا۔ کتنی زائرین کی بسیں لبنان، بیروت، شام، مسقط، کویت تو بالکل ملا ہے عراق سے، اتنی کثرت سے کویت سے آئے کہ یہ تعداد پر سال تک 6 کروڑ تھی، اب کی 1 کروڑ بڑھ گئی۔ اور جو لوگ کربلا، مشی اور واق میں نہیں پہنچ سکے پوری دنیا میں، وہ اپنے موضع سے، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے کسی درگاہ، کسی کربلا میں پہنچ کے وہ حسرت نکال رہے تھے کہ مولا ہم کربلا نہیں پہنچ سکے، ہم نجف سے کربلا کی مشی میں نہیں شامل ہو سکے، تو ہم اپنے علاقے میں چل کے آ رہے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، امریکہ کا شہر کیلیفورنیا، اور وہاں سے 3 کلومیٹر کی واک، اور وہ آئے تھے جس کے بعض حصوں میں شریک تھا۔ تو انسان تو عجیب انقلاب آیا ہے کربلائے معلیٰ میں، اور قابل فخر سامعین، بس کاش وقت اجازت دیتا تو میں مشی اور واق کی اور تفصیلات پیش کرتا۔ اسی میں دل کو ٹکڑے کر دینے والے کچھ مناظر تھے۔ ایک 5 برس کی بچی 9 سفر سے 19 سفر تک حسین کے زائروں کو پانی پلا رہی تھی۔ 5 برس کی بچی ہے، جو بھی خواہش رکھتے ہوں کہ یہ میں منظر دیکھوں وہ مجھ سے رابطہ کریں، یہ منظر لے سکتے ہیں۔ 10 دن تک بڑے حوصلے سے وہ پانی پلاتی رہی، کبھی اس زائر کو کبھی اس زائر کو۔ مجھ سے پوز دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں بہت متاثر ہوا کہ 19 سفر کو جب پورا راستہ رک گیا نجف سے کربلا کے واق کا، اس لیے کہ سب کربلا میں جمع ہو، تو اسی راستے میں ایک گوشے میں بیٹھی وہ بچی پانی لیے ہوئے رو رہی تھی۔ تو ایک اینکر پہنچا، اس نے بچے کو پیار کیا، کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ سارے زوار حسین کربلا پہنچ گئے، اب میں پانی کسے پلاؤں؟ آپ دیکھیں عراقیوں میں خدمت زائر حسین کا جذبہ کتنا بھرا ہوا۔ اور ایک بھتیجی ہے جو چچا کے ساتھ، اور وہ چچا ایسا جو حسین کے زائروں کو کھانا کھلا رہا، پانی پلا رہا،
اور یہ بھتیجی مسلسل دیکھ رہی ہے کہ جو حسین کے زائر آ رہے ہیں انہیں پانی پلایا جا رہا ہے، کھانا پیش کیا جا رہا ہے، تھک جانے پر ان کا پیر دبایا جا رہا ہے، وہ نیند سے پریشان ہے تو ان کے لیے اے سی کا روم ہے بستر پر سونے کے لیے، اور دیگر سہولیات ہیں، ان کے جوتے میں پالش بھی ہو رہی ہے، ان کے پیر میں تیل کی مالش بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ بھتیجی اپنے چچا کے سامنے رونے لگی، دل پہ اتنا اثر ہوا منظر کا کہ لفظیں کہنا چاہ رہی ہے مگر پہلے رو رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، مجھے یقین ہے کہ یہ بات تم سے بھی برداشت نہ ہوگی کہ اس نے دیکھا حسین کے زائروں کا یہ استقبال، یہ خیر مقدم، یہ خدمت، یہ پانی پلانا، یہ کھانا کھلانا، اور یہ خیر مقدم ہے اور یہ استقبال ہے۔ تو ایک مرتبہ اس بھتیجی نے اپنے چچا سے قیامت کا سوال کیا۔ میرے وطن کے لوگ یا جو بھی باہر سے آئے ہیں برداشت نہیں کر سکو گے مگر مجھے بہرحال پڑھ دینا ہے۔ وہ بھتیجی کہتی ہے اپنے چچا سے، چچا میں دیکھ رہی ہوں 10 دن سے کہ مولا حسین کے زائروں کا جو کربلا آ رہے ہیں اتنا استقبال ہے، اتنا خیر مقدم ہے، اتنی عزت ہے، انہیں کھانا کھلایا جا رہا ہے، انہیں پانی پلایا جا رہا ہے۔ بس میرے چچا ایک میرے سوال کا جواب دیجئے کہ مدینے سے چل کر 2 محرم کو جب بی بی زینب کربلا آئی تھی تو کیا ان کا بھی اسی طرح استقبال ہوا تھا؟ یہ سوال تھا کہ چچا تڑپ گیا، بھتیجی کو کلیجے سے لگا۔ وہ الفاظ جو کہنا چاہیے تھے مگر چچا کہہ نہ سکا۔ کیسے کہے کہ علی کی بڑی بیٹی بی بی زینب جب اس کربلا میں آئی تھی تو انہیں بھوکا بھی رکھا گیا، پیاسا بھی رکھا گیا، نوک کے نیزہ چبو کے چادریں چھینی گئی، ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، پشپ تازیانے لگائے گئے۔ آواز گریہ بلند ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ ماتم کی رات ہے، یہ غم کی رات ہے، اور یہ بہت بڑی سوگواری کی شب ہے، اس لیے کہ 28 صفر وہ تاریخ ہے جس میں شہزادی فاطمہ بن باپ کی ہو گئی، یتیم ہو گئی۔ 28 صفر وہ تاریخ ہے جس میں 3 سال کا شہزادہ قاسم یتیم ہو گیا۔ ہاں رونے والوں، ہاں سوگوارو، شہزادی زہرا کے لیے یہ بڑے قلق کی بات تھی کہ باپ اس دنیا سے جدا ہو گیا مگر جنازہ 3 دن تک بے غسل و کفن پڑا رہا۔ ایک حساس بیٹی کے لیے یہ بات بہت بڑی مصیبت کی کہ اس کا باپ مر جائے اور اس کے باپ کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہے۔ حالات کا جبر تھا کہ غسل نہ ملا، سپرد لہر نہ ہو سکے رسول اللہ۔ اور یہ وہ قیامت کی تاریخ ہے کہ جودہ بنت اشش نے جب زہر دیا امام حسن کو، زہر تو اور بھی ملے مگر جودہ نے جو زہر دیا وہ اتنا سخت زہر تھا کہ یہ آج کی رات جس میں اس وقت رو رہے ہیں نا، شاید یہی وقت ہو رہا ہو کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھائی حسن کے کراہنے کی آواز سنی۔ 28 رجب کی رات روتے ہوئے قریب آئے، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا حسین بات کیا ہے؟ مجھے اتنا سخت زہر دیا گیا ہے کہ مجھے کسی کروٹ سکون نہیں مل رہا ہے، داہنی کروٹ لیتا ہوں فوراً بائیں کروٹ ہو جاتا ہوں، بائیں کروٹ ہوتا ہوں قرار نہیں ملتا، داہنی کروٹ ہو جاتا ہوں، پیر پھیلاتا ہوں تب بھی سکون نہیں ملتا، سمیٹتا ہوں تب بھی سکون نہیں ملتا۔ اور یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ ایک عجیب بھاری پر محسوس ہوا، کہا حسین ذرا وہ لگن لے آؤ، اس لیے کہ میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ عزادارو حسین نے لگن دیا، اب جو لگن منہ کے قریب لے گئے، جگر کتنا ہوتا ہے مگر اس کے 72 ٹکڑے تشتے طلا میں حسین نے دیکھے۔
امام حسن نے کہا بھیا حسین ذرا اس لگن کو کہیں چھپا دو تاکہ میری بہن زینب نہ دیکھ لے پائے، اور اے بھیا ذرا میرے حسین میرے قاسم کو بلاؤ۔ حسین قاسم کو لے آئے۔ حسن نے اپنے بیٹے قاسم کو سینے سے لگایا، چونکہ امام علم امامت کا مالک ہوتا ہے، پیار کرتے جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں حسن ایک زمانہ آئے گا یہی میرا بیٹا ہے، یہی میرا پیارا نور نظر ہے کہ جس کو زندگی میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور ایسا پامال کیا جائے گا میرے بچے کو کہ داہنی طرف کی ہڈیاں بائیں طرف آ جائیں گی، بائیں طرف کی ہڈیاں داہنی طرف آ جائیں گی۔ عزاداروں 28 رجب کا 28 صفر کا سویرا نمودار ہوا، امام حسن نے چند ہچکیاں لی اور اس دنیا کو وداع کیا۔ حسین موجود تھے، وطن تھا، غسل دیا امام حسین نے، اپنے بھائی کو کفن پہنایا امام حسین نے، جنازہ لے کے چلے، اور جب حسن کا جنازہ لے کے حسین اور دیگر بنی ہاشم کے جوان چلے تو ایک خاتون نے انہیں دفن نہیں ہونے دیا پہلو رسول نے، بلکہ تیروں کی بارش کر دی۔ 17 تیر تابوت کو توڑتے ہوئے جس میں امام حسن میں پیوست ہو گئے۔ عزادارو حسین نے کہا عباس بیٹا علی اکبر اب یہاں سے جنازہ پھر گھر لے کے چلو، اس لیے کہ میرے بھائی کا جو کفن ہے نا وہ خون میں تر ہو گیا ہے۔ جنازہ واپس آیا، زینب نے کہا بھیا حسین جنازہ کیوں واپس آیا ہے؟ کہا اس لیے کہ بھیا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ عزادارو یہ منظر دیکھ کے زینب پچھاڑے کھا کے رونے لگی۔ بہرحال کفن پھر تبدیل ہوا۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ کی، مولا حسن آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو 2 مرتبہ کفن ملا، مگر ہائے حسین کی غربت کہ کربلا میں حسین کو کفن بالکل نہ ملا، دوبارہ کفن ملا اور جنازہ امام حسن کا لایا گیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ماں کے پہلو گئے، ہاں رونے والوں بس خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ابھی 5-7 منٹ کے بعد امام حسن کا بھی تابوت آئے گا، رسول خدا کا بھی تابوت آئے گا، لیکن یہ ذرا مراحل تو طے ہو جائے کہ خاندان زہرا کو کتنا ستایا گیا کہ کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، اور پھر اس کے بعد بھی ظلم و ستم کا سلسلہ رکا نہیں، بلکہ اس پہ ظلم یہ ہوا کہ کبھی چادریں چھینی گئی، کبھی سید سجاد کے پشت سے بستر چھینا گیا، کبھی زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق ڈالا گیا۔ اور پھر یہ قافلہ جب چل رہا تھا تو ساری بیویاں ناکوں پر بیٹھی ہیں، مگر سکینہ کے ساتھ ایک بڑا ظلم ہوا کہ جو سب سے اونچا اونٹ تھا اسے بٹھایا گیا، اس پہ سکینہ کو لٹایا گیا، اس پہ رسیوں سے سکینہ کو جکڑا گیا، اور عزاداروں سکینہ کا ہاتھ بھی باندھ دیا گیا۔ پھر شمر نے اس اونٹ کو دوڑایا، اونٹ میلوں دوڑاتا رہا، سکینہ کا سینہ چلنی چلی ہو گیا، پشت خون سے رنگین ہو گئی۔ سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی ہے بھیا مجھے اتار لو، میرے جسم کا سارا خون بہ رہا ہے۔ عزاداروں پھر شمر نے رسی کھولی اور سکینہ، زخمی سکینہ، تماچے کھائی سکینہ، جس کے کانوں سے بندے چھن گئے وہ سکینہ، جو بہت بھوکی ہے وہ سکینہ، جو بہت پیاسی ہے وہ سکینہ اب زینب کی گود میں ہے۔ عزاداروں مگر اب زینب جو سنبھال رہی ہے، اچانک کیا ہوا کہ راہ شام میں ایک مرتبہ سکینہ پھر ناقے سے گر گئی، اور جب ناقے سے گر گئی تو حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ عزاداروں شمر آیا سید سجاد کے پاس، پشت بیمار پر تازیانے مار کے کہتا ہے
سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ کہا بابا کیوں نہیں بڑھتے؟ میں کتنے تعزیانے کھاؤں۔ حسین کے لب ہلے، کہا میری بیٹی ناقے سے گر گئی ہے، جب تک وہ نہ ملے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ عزاداروں زینب آئی، اس سنسان جگہ میں آواز دیتی ہے سکینہ کہاں ہو بیٹی، میری پیاری لاڈلی کہاں ہو؟ دوپہر کا وقت چلچلاتی دھوپ، زینب نے دیکھا کوئی خاتون ہے جو اپنی گود میں سکینہ کو لیے پیار کر رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے۔ زینب نے کہا بی بی تیرا بڑا شکریہ کہ تو نے ایک یتیمہ کو تسلی دی، دلاسا دی، یہ سننا تھا، نقاب الڑ دی۔ بیٹی ماں کا شکریہ ادا کر رہی ہو، میری بچی ناقے سے گری، میں جنت البقیع چھوڑ کے آ گئی۔ عزاداروں اب جو زینب نے سکینہ کو لیا، اگر کوئی بات برداشت نہ کر سکے تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر مصائب روک نہیں سکتا۔ زینب نے جب سکینہ کو لیا، ناقے سے گرنے کے بعد ایک جملہ کہا، جو جملہ کہا اس سے آپ محسوس کر لیں گے کہ زینب کہنا کیا چاہتی ہیں۔ شہزادی زینب نے سکینہ کو لیا نا، اب جو سکینہ کو لیا، سکینہ کا جسم دیکھا تو ایک قیامت کا جملہ کہا، ہائے میری بچی سکینہ 4 ہی سال میں زہرا بن گئی۔ میری ماں زہرا کی پسلیاں 18 سال میں ٹوٹی تھی، ہائے میری بچی سکینہ اونٹ سے گری تو پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہاں آپ کی اولادوں کو خدا سلامت رکھے، سکینہ کی یتیمی کے صدقے۔ مجلس ختم ہو جائے گی 5 منٹ بعد کم و بیش۔ یہ قافلہ آ گیا اسی طرح، شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان۔ سال بھر کی قید کے بعد رہائی ملی۔ جب رہائی ملی تو زینب نے کہا بیٹا سجاد میں پہلے کربلا جاؤں گی۔ ایک جملہ بڑا حسرت بھرا کہہ رہا ہوں، 40 20 سفر، یہ زینب کی خواہش کا نام ہے۔ بیٹا سجاد پہلے کربلا چلوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ 20 سفر کو سارے انبیاء تو سب جنت میں رہتے ہیں نا، وہ 20 سفر چہلم کے دن 40 کے دن جنت چھوڑ کے کربلا آ جاتے ہیں، اور حسین کی ذریع آن کے کہتے ہیں اے حسین ہم سارے انبیاء اور رسول جنت چھوڑ کے اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے احسان کا ہم شکریہ ادا کریں کہ تم نے اپنا سر کٹا کے ہم نبیوں کی محنتوں کو بچا لیا۔ سال بھر کی قید کے بعد رہائی ملی، 7 دن تک ماتم ہوا۔ 7 دن تک ماتم کے بعد اماریاں آئیں، اس پہ بیویاں بیٹھیں، مگر زینب نہیں بیٹھی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ بھی بیٹھ جائیں، کہ میں ابھی پیدل چلوں گی، جب تک راستے میں شام کا قید خانہ نہ گزر جائے میں ناقے پر نہ بیٹھوں گی۔ زینب پیدل ہے، شام کا قید خانہ آیا، کہا بیٹا قافلہ آگے نہ بڑھانا۔ زینب شام کے قید خانے میں گئی، اپنے کو قبر سکینہ پر گرایا، بیٹی بیٹی چلو وطن، بیٹی پہلے میں تمہارے بابا کی خدمت میں جاؤں گی۔ بیٹی سکینہ تمہارا بابا پوچھے گا تو کیا کہوں گی، تمہاری بہن سورا پوچھے گی تو کیا کہوں گی۔ ایک مرتبہ لرز گئی سکینہ کی قبر، آواز آنے لگی پھوپھی اماں جاؤ وطن، پھوپھی اماں جاؤ کربلا، کربلا پہنچنا بابا کو سلام کہنا، مدینے پہنچنا میری بہن سورا کو سلام کہنا۔ میری بہن کو جب سلام کہنا نا تو ایک لفظ کہہ دینا کہ بڑا اچھا ہوا کہ 28 رجب کو قافلے میں شامل نہ ہوئی، ورنہ سکینہ کی طرح رخسار پر تماچے لگتے، کانوں سے بندے چھینے جاتے، پیاسا رکھا جاتا، بھوکا رکھا جاتا۔ عزاداروں 20 سفر روز 40 یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا وارد ہوا تو
تو اب جناب زینب کو فوراً بھائی کی قبر پر جانا چاہیے، مگر کچھ رک کے جانا چاہتی ہیں اور اپنے بھتیجے سجاد کو بھیج رہی، بیٹا سجاد تم اپنے بابا کی قبر پر جاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری پھوپھی آئے گی۔ جناب سجاد اپنے بابا کی قبر کی طرف بڑھے، قبر پائے تو وہاں اتفاق یہ اسی 20 صفر کو جابر بن عبداللہ انصاری اتنا بے قرار تھے قبر حسینی کی زیارت کے لیے، بالکل اندھے تھے، بالکل نابینا تھے، مگر غلام کے سہارے مدینے سے کربلا آئے تھے، اور جس دن اہل حرم پہنچے اس کے 2-4 گھنٹے پہلے وہ کربلا پہنچے تھے اور اپنے کو حسین کی قبر پر گرائے ہوئے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ ایک مرتبہ زین العابدین پہنچے۔ جیسے زین العابدین پہنچے حسین کی قبر جابر نے چھوڑ دی، بہت دور آ کے کھڑے ہو گئے۔ سید سجاد روتے ہوئے آئے، کہا میرے نانا کے صحابی آپ سے میں نے نہیں کہا کہ میرے بابا کی قبر کو چھوڑ دو، میرے کہے بغیر آپ نے میرے بابا کی قبر کیوں چھوڑ دی؟ تو ایک مرتبہ جابر رونے لگے، 90 برس کے تقریباً جابر ہیں رسول کے صحابی، نابینا ہیں، رونے لگے، ہاں امام وقت زین العابدین بے شک تم نے قبر سے ہٹنے کو نہیں کہا۔ کہا پھر کیوں ہٹ گئے؟ کہا اے امام وقت کیا بتاؤں قبر سے خود آواز آنے لگی، جابر جلدی میری قبر چھوڑ کے چلے جاؤ، میری غریب بہن لٹا ہوا قافلہ لے کے آ رہی ہے، عزادارو اہل حرم مقتل میں آئے، فضہ کا ناقہ بیٹھا تب وہ اتری، رباب کا ناقہ بیٹھا تب وہ اتری، ام فروا کا اونٹ بیٹھا تب وہ اتری، لیکن زینب نے بھائی کی قبر کو دیکھ کے ناقے کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہ کیا، اپنے کو ناقے کی بلندی سے اپنے بھائی کی قبر پر گرایا، بھیا تیری غریب بہن آ گئی، تیرا چہلم بنانے آ گئی۔ عزادارو ایک ایک بی بی ماتم کر رہی ہے، سب سے زبردست ماتم عباس کی لاش پہ ہو رہا ہے، عباس کی قبر پہ ہو رہا ہے، لیکن رباب ایک گوشے میں رو رہی ہے۔ سجاد پہنچے، کہا اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں نے ہر جگہ تلاش کیا، میرے اصغر کی نشانی کہیں نہ ملی، کہاں ہے میرے اصغر کی قبر؟ عزادارو یہ سوال تھا کہ بے تحاشا زین العابدین رونے لگے، کہا اماں میرے بھیا اصغر کو قبر راس نہیں آئی تھی، بابا نے دفن کیا تھا مگر ظالموں نے نوکے نیزہ چبو کے نکال لیا تھا لاشا، سر کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بھیا کو نہ گنج شہیدہ میں دفن کیا نہ الگ سے قبر بنائی، میں نے اصغر کو بابا کے سینے پر لٹا دیا، اب میرا اصغر قیامت تک بابا کے سینے پر من قلبی انقلب انا للہ الیہ راجعون رزم قضا و تسلیم اللہ